بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری پہنچ آپ تک آسانی سے ہوتی رہے اور جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ کچھ دن پہلے جو اسمبلی کی کارروائی چلتی رہی، جو اسمبلی میں یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ مقدس ایوان ہے، یہ مقدس پارلیمنٹ ہے، یہ مقدس آئین ہے۔ جس طرح آپ نے آئین اور مقدس ایوان میں جو کارروائی چلتی رہی، جو وہاں پہ گالی گلوچ ہوتا رہا، جو بجٹ کی کاپیاں جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اس جیسے دعائیہ کلمات لکھے ہوئے تھے، ان کو گولے بنا بنا کر پھاڑ کر ایک دوسرے کے منہ پر مارتے رہے۔ ناظرین، یہ تھا مقدس ایوان اور یہ ان کا مقدس آئین تھا جس کو ایک دوسرے کے اوپر مارتے رہے اور اتنی گندی اور غلیظ اور ننگی گالیاں دیتے رہے جو آپ سن نہیں سکتے۔ یہ اس مقدس ایوان کی عزت افزائی کر رہے تھے، یہ ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر اور یہ ہمارے وزراء اور اپوزیشن پارٹیاں جنہوں نے ہماری قسمتوں کے فیصلے لکھنے ہوتے ہیں، جن کو ہمارے اوپر حکمران بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، تو یہ ان کے کارنامے تھے۔ منگل کو جو 15 جون کو پارلیمنٹ میں 3 بڑے واقعات پیش آئے، حکومتی وزراء نے ایک روز اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو تقریر نہیں کرنے دی، ایوان مچھلی منڈی بنا رہا۔ وزراء اپوزیشن اور اپوزیشن وزراء کو بجٹ کی کاپیاں مارتے رہے۔ مہذب جو ایوان ہے اس کے مہذب ترین ارکان نے ایک دوسرے کو وہ گالیاں دیں اور ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ایسے لپکے، یہ مناظر انتہائی افسوسناک تھے۔ جناب اسپیکر اسد کیسر بھی بے بسی کی تصویر بنے رہے، کچھ نہیں کر پائے وہ بھی۔ ایوان کی کارروائی 3 بار روکی گئی لیکن ارکان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ حکومت 3 دن سے اعلان کر رہی تھی کہ اگر آپ نے عمران خان کو بولنے نہیں دیا تو ہم بلاول بھٹو اور شہباز شریف کو تقریر نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر ایم این اے نے آ کر بتایا کہ ہمارے 2 ایم این ایز نے ڈونکی راجا کی سرکار نہیں چلے گی اس قسم کے نعرے تیار کیے ہوئے ہیں اور وہ اس ایوان میں وہ لگائیں گے۔ ہمارے سینئر قائدین نے ایم این ایز کو روک دیا۔ ہمارے پاس تھوڑی دیر کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ یہ نعرے نہ لگائیں، وزیر اعظم صاحب ناراض ہو رہے ہیں۔ بس ہمیں اشارہ مل گیا اور ہم نے جی بھر کر یہ نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اگر فواد چودھری صاحب ہنٹ نہ دیتے تو ہم یہ نعرے شاید اتنی زیادہ شدت سے نہ لگاتے۔ قومی اسمبلی کے پچھلے 3 دن بہرحال بہت افسوسناک تھے، لیکن اس افسوسناک صورتحال میں سے 2 نئی ڈیولپمنٹس نے بھی جنم لیا۔ یوسف رضا گیلانی نے میاں شہباز شریف سے ملاقات کی اور ان کو اپنی قیادت کا پیغام پہنچایا کہ ہماری تقسیم سے حکومت فائدہ اٹھا رہی ہے، لہذا ہمیں کم از کم پارلیمنٹ میں مل کر حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ شہباز شریف نے ان کی اس بات کے ساتھ ایگری کیا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نون لیگ کو دوسرا پیغام تھا۔ اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد محمود سے یہی کہا تھا کہ ہم سب کا نقصان اور فائدہ ایک ہے، لہذا ہمیں مل کر چلنا چاہیے۔ آپ مولانا سے کہیں یہ کوئی درمیان کا راستہ نکالیں۔ یہ پیغام فضل الرحمان تک پہنچایا گیا، لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تیسرا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ تاہم نون لیگ کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پر پاکستان پیپلز پارٹی کی سنجیدگی
چیک کرنا چاہتی تھی، شہباز شریف چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرے۔ یہ نون لیگ کا خیال تھا۔ اپوزیشن جماعتیں حمایت کریں اور اگر قاسم سوری کو فارغ کر دیتے ہیں تو اپوزیشن ایک بار پھر سے پی ڈی ایم کو فعال کر سکتی ہے، اور یہ تحریک اگر ناکام ہو بھی جاتی ہے تو پھر یہ اپنی سیاست کا سلسلہ جاری رکھے۔ نون لیگ کا ایک مضبوط دھڑا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ لوگ مریم نواز کی بھی بلاول بھٹو کے ساتھ سیاسی قربت کے حامی نہیں تھے۔ یہ 27 دسمبر 2020 کے پیپلز پارٹی کے جلسے میں مریم نواز کے گڑھی خدا بخش جانے کے بھی خلاف تھے، اور یہ برملا کہتے تھے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے اتنا قریب نہیں جانا چاہیے کہ یہ ہمیں بیچ دے۔ مارچ 2021 میں جب پی ڈی ایم ختم ہوئی تو یہ دھڑا نظریں نیچی کر کے کہتا تھا ہم نہ سمجھاتے تھے لیکن ہماری کون سنتا ہے، اب ہو چپو۔ یہ ایک انہوں نے ایسی یہ اب بھی سمجھ نہیں رہے کہ پیپلز پارٹی ہمیں دوسری بار بھی بیچ دے گی۔ حکومت نے سندھ اور زرداری کے مقدمات پر اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی۔ احتساب عدالت نے آصف علی زرداری کو 29 جون کو طلب کر لیا ہے۔ نیب مزید ثبوت بھی جمع کر چکا ہے۔ وزیر اعظم اس سال میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو دونوں کو بھی نواز شریف کی تجاوزات پر سندھ حکومت کی کلاس لینی شروع کرتی ہے، یعنی ان دونوں کو ڈسکوالیفائڈ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی نالوں کی صفائی اور تجاوزات پر سندھ حکومت کی کلاس لی ہے۔ پیپلز پارٹی پریشر میں ہے اور یہ ہمیں استعمال کر کے حکومت سے دوسری بار رعایت لینا چاہتی ہے، ایسا کہنا ہے نون لیگ کا، اور جو کہ ہمارا خیال بھی ہے۔ لہذا ہمیں اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے، تاہم میاں شہباز شریف پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اپوزیشن کی تقسیم حکومت کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اور یہ ان کا خیال بالکل درست ہے۔ ہمیں اس مرحلے پر تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ آج تک کے فیصلوں کے مطابق اپوزیشن پہلے قاسم سوری پر اپنے مسلز چیک کرے گی اور اس کے بعد کوشش کرے گی حکومت بجٹ پاس نہ کرا سکے، اور حکومت بجٹ پاس نہ کرا سکی تو یہ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اپوزیشن کی سیاست اب قاسم سوری کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ ان کے فیوچر کا فیصلہ اب ان کا نام کرے گا، یعنی قاسم سوری کا۔ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی اور ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ ہم 1947 تک ہندوستانی تھے، ہماری زبان، کلچر، لباس، رہن سہن ایک تھا، بس مذہب کا فرق تھا۔ لیکن آج بھارت کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ یہ بزدلی اور غربت کے باوجود دنیا کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا ہے، جبکہ ہم صاف ستھرے، خوبصورت، ذہین اور بہادر ہونے کے باوجود FATF کی بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے دنیا بھر کی منتیں کر رہے ہیں۔ ان کا سندر پچائی گوگل کا ورلڈ CEO ہے، جبکہ ہمارا نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام ملک کو ترستا رہا، ترستا مر گیا، اور دوسری نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی پاکستان میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ دنیا کی کھرب پتیوں کی فہرست میں بھارت کے بزنس مین دھڑا دھڑ شامل ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں جس نے بھی سر اٹھایا ہم نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آخر بھارت میں کیا خوبی تھی اور ہم میں کیا خرابی ہے کہ بنگلہ دیش 1971 تک ہمارا حصہ تھا، بلکہ رکیے ہم اس کا حصہ ہوتے تھے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ ہوتے تھے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی دنیا کا پہلا واقعہ تھا جس میں اکثریت نے اقلیت کو چھوڑا۔ ہم بنگالیوں کو پتلی ٹانگوں اور سیاہ چمڑے والے لوگ کہتے تھے، لیکن آج 50 سال کے بعد
یہ سیاہ چمڑے اور پتلی ٹانگوں والے ہم سے ہر فیلڈ میں آگے ہیں۔ 16 دسمبر 2021 کو مشرقی پاکستان کو آزاد ہوئے 50 سال ہو جائیں گے۔ بنگلہ دیش 50ویں سالگرہ پر $50 بلین کی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ پورا کر لے گا، جبکہ ہم $20 بلین کو $23 بلین میں تبدیل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی وزیر خزانہ ہی پسند نہیں آ رہا۔ ہم کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں اور کبھی واپس آ جاتے ہیں۔ ہم آج تک یہ طے نہیں کر سکے کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے۔ ہم آج بھی ریلوے، موٹر ویز، PIA، اسٹیل مل اور میٹرو پر لڑ رہے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن بجلی زیادہ پیدا کر دی، بجلی کم پیدا کرتی، دستوں گراباں ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ کا تماشا پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم آج 2021 میں بھی ماشاء اللہ آ جائے گا کہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، چیئرمین نیب بزنس مینوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں آپ کام کریں۔ آپ کو نیب کچھ نہیں کہے گا، لیکن کوئی شخص کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ پوری دنیا میں خوشحال ہونے کے بعد اپنے وطن میں واپس آتے ہیں، جبکہ پاکستان میں جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ ملک سے باہر ٹھکانہ تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، لیکن کتنے لوگ اس میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ تھانے جائیں تو بے عزت ہو جاتے ہیں، عدالت جائیں تو تھک تھک کر مر جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ کسائی کی طرح چیر دیتا ہے، مکان دکان خرید لیں تو اس پر قبضہ ہو جاتا ہے، یونیورسٹی سے ڈگری لے لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایمبیسیوں میں جائیں تو ویزے نہیں ملتے، باہر چلے جائیں تو ہمارا پاسپورٹ دیکھ کر ہمیں مشکوک لوگوں کی لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، آٹا لینے جائیں تو آٹا غائب، چینی کے لیے قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور دالیں ہم باہر سے منگواتے ہیں۔ یہ ملک ہے یا سرکس ہے؟ ہم آخر کب رکیں گے؟ یہ سینہ کوبی کا سلسلہ کب بند ہوگا؟ ہم کب تک اپنا بستر کھولتے اور بند کرتے رہیں گے؟ ہماری نسلیں برباد ہو گئی ہیں اور نسلیں برباد ہو رہی ہیں، لہذا اب بس کر دیں۔ اب تو شاید بس کی بھی بس ہو گئی ہوگی۔ آپ لوگ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب نے ایک 90 سالہ مسئلہ حل کیا تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ احمدیہ کمیونٹی کو غیر مسلم قرار دینا۔ یہ انہوں نے اسلام کے اوپر سب سے بڑا کام کیا تھا اسلام کے مطابق کے لیے۔ جب تک اسمبلی اپنا یہ فیصلہ جو احمدیہ کے خلاف کیا گیا تھا واپس نہیں لیتی، اسمبلیاں ملک ایسا ہی ہے، ایسا ہی چلے گا، بلکہ اس سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب تک عوام الناس مولویوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، ضلالت گمراہی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ آپ ان مولویوں سے جان چھڑائیں، ان مولویوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنے گھروں کو بچائیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مولوی کس طرح کے کام کرتے پائے جاتے ہیں، کیسے کیسے کام یہ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی نسلوں کو بچائیں، ان مولویوں سے بچیں، خود کو بچائیں، اور ان مولویوں کے جنگل سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ ناظرین، جب تک یہ اسمبلی اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتی جو احمدیہ کمیونٹی کے خلاف کیا گیا تھا، تب تک اس ملک کا چلنا اسی طرح ہے۔ اس کا مقدر لکھ دیا گیا ہے، اس کا مقدر بدل نہیں سکتا جب تک آپ یہ فیصلہ واپس نہیں لیتے، جب تک وہ خلیفہ جو خدا کی طرف سے قائم کیا گیا ہے وہ واپس اپنے وطن نہیں آتا، تب تک یہ ملک اسی طرح رہے گا،
اس کی بدقسمتی ہے کہ جس وجہ سے ہم اپنی قسمت کے بدلتے تھے، جو دعائیں ہمارے ملک میں تھیں، جو دعاؤں کے وارث تھے، جو دن رات اپنی دعائیں اس ملک کے لیے جنہوں نے قربانیاں پیش کی، ان کو ہم نے باہر نکال دیا، ان کو باہر جانے پر مجبور کر دیا، ان کے خلاف ہم نے فتوے دے دیے۔ جب تک وہ اس دیش میں واپس نہیں آتے تب تک خدا تعالی کا یہی سلوک رہے گا۔ اس کو بدلنے کے لیے ہمیں یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا۔ جو جماعت احمدیہ کے خلاف ان کو نان مسلم قرار دیا گیا تھا، اس فیصلے کو واپس لینا ہوگا تو ہماری قسمت اللہ کرے کہ بدل جائے۔ ناظرین، سوچیے گا ضرور، دیکھیے گا ضرور اور مشاہدہ ضرور کیجیے گا کہ کیا ہم نے واقعی یہ غلط فیصلہ کیا تھا۔ جو اسمبلی نے 1974 میں فیصلہ دیا تھا، یہ واقعتاً غلط تھا، اور اس کو اب بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ناظرین، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو کلمہ گو ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل سے پڑھ رہا ہے یا زبان سے پڑھ رہا ہے؟ کیا آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا ہے کہ وہ کلمہ صرف زبان سے پڑھ رہا ہے؟ جب ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے تو ہمیں ماننا ہوگا، ہمیں ماننا پڑے گا۔ ناظرین، اس پہ سوچیے گا، غور کیجیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں مطلع کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ ضرور اپنی کمنٹ میں جو بھی آپ کے ذہنوں میں سوال آئے، جو بھی آپ کے ذہن میں تدبیر آئے، ضرور بتائیے گا۔ مجھے اچھا لگے گا آپ کے کمنٹ دیکھ کر، مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کتنا یہ فیصلے کو پسند کرتے ہیں یا اس کے فیصلے کے خلاف آپ کتنا سمجھتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔